بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ بل هو العلم، قول ماتن کا صفحہ 53 کے متن میں پہلی لکیر میں بل هو العلم، یعنی یہ جو ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری تعریف فقہ کی ہے، تعریف مخترع للفقہ، یہ نئی تعریف ہے فقہ کی۔ مخترع کے معنی اپنی طرف سے بنائی ہوئی۔ اس جملے کے اندر دو احتمالات ہیں۔ احتمال اول یہ ہے کہ یہ تعریف کر رہا ہے ماتن کی، توجہ ہے، ماتن کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ ایک ایسی تعریف ہے جو خود اس نے بنائی ہے، اور دوسری توجیہ اس میں یہ ہے کہ اس میں تعریض کر رہا ہے، تعریف نہیں کر رہا، کیونکہ اختراع کہتے ہیں اپنی طرف سے ایک چیز بنانے کو، تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ تعریف من گڑت ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تعریف کیا ہے؟ من گڑت تعریف ہے، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی تعریف ہے۔ تو پھر ہم اس کا جواب یوں دیں گے ماتن کی طرف سے کہ تعریفات جتنی بھی ہوتی ہیں وہ سب اختراعی ہی ہوتی ہیں، من گڑت ہی ہوتی ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی بھی تعریف منزل من اللہ نہیں ہوتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تعریفات کوئی بھی ہوں وہ منزل من اللہ نہیں ہوتی، سب کی سب اختراعی ہوتی ہیں۔ تو اگر ماتن نے اختراعی تعریف کر دی تو اس میں کیا قصور ہے؟ یہ بات ختم۔ دوسری بات، بحیث ینضبط معلوماتی، اس لحاظ سے کہ ضبط ہو جائے معلومات فقہ کی، یعنی یہ تعریف ایسی ہے کہ اس تعریف کے اندر خوبی بھی موجود ہے۔ تو بحیث ینضبط معلوماتی کی عبارت میں شارح رحمۃ اللہ علیہ ماتن کی جو تعریف ہے اس کی خوبی اور حسن بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ تعریف اس پوزیشن میں ہے اور اس حیثیت میں ہے کہ ینضبط معلوماتی ہی، اس تعریف کے اندر فقہ کی جو معلومات ہیں وہ ضبط میں آ جاتی ہیں۔ ضبط میں کیسے آ رہی ہیں اس کے لیے آپ تعریف میں غور کریں تو امور اربعہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ 4 باتوں کے اہتمام سے یہ تعریف منضبط بنتی ہے۔ توجہ ہے؟ کتنی باتوں کے اہتمام سے؟ 4 باتوں کے اہتمام سے یہ تعریف منضبط ہے۔ نمبر 1، لفظ کل کا ہونا، بل هو العلم بکل الاحکام الشرعیۃ العملیۃ، نظر آ رہا ہے؟ نمبر 2، ظہور نزول وحی کی قید کا ہونا، التی قد ظہر نزول الوحی بہا۔ تیسرے نمبر پہ انعقاد اجماع کی قید کا ہونا، والتی انعقد الاجماع علیہا من ادلتہا۔ اور نمبر 4، ملکہ استنباط کی قید کا ہونا، مع ملکۃ الاستنباط الصحیح منہا۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟
تو تعریف کے اندر یہ 4 باتیں ہیں جن کی رعایت رکھی گئی ہے، اس وجہ سے تعریف میں انضباط آ جاتا ہے، ضبط آ جاتا ہے۔ بحیث ینضبط معلوماتہ، یہ تعریف اس حیثیت اور اس پوزیشن میں ہے کہ ضبط ہو جائیں معلومات فقہ کی۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، والتقیید بکل الاحکام یخرج به البعض، کہ الاحکام کو کل کی قید لگائی۔ جیسا کہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، بل هو العلم بکل الاحکام، تو اس کل کی قید کا فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ والتقیید بکل الاحکام یخرج به البعض، قید لگانا کل احکام کی، نکل جاتے ہیں اس سے بعض احکام، کہ کچھ احکام کا علم، چند احکامات کا علم وہ فقیہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ فقیہ ہونے کے لیے ملکہ استنباط صحیح کا ہونا، اور مرتن بعد اخرى بار بار مسائل فقہ کو حل کرنا، مقیسلے سے علت نکال کر مقیسلے کا حکم مقیس میں لگانا، اور 1-2 بار سے نہیں، اور 1-2 اور چند احکام سے بھی نہیں، حتیٰ کہ 100 مسائل غریبہ من کتاب الرہن، اس سے بھی کوئی فقیہ نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے مرتن بعد مرتن، اور بار بار استنباط صحیح کی شرط ہوگی، تب جا کے اسے فقیہ کہا جائے گا۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ والتقیید بکل الاحکام یخرج به البعض الا انہ یدل، یہ چوتھی بات ہے، اور اس میں تردید کر رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں ماتن کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ الاحکام کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 احکام کو جانتا ہے، جو 2 حکموں کو جانتا ہے وہ فقیہ نہیں ہے، اور جو 3 کو جانتا ہے وہ فقیہ بن گیا۔ تو یہ اشکال اس نے کیا کیا؟ ماتن پر پیش کیا۔ توجہ ہے؟ الا انہ سے غرض شارع کیا ہے؟ اعتراض بر ماتن، ماتن پر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اعتراض کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اس تعریف کے مطابق 1 حکم اور 2 حکم کے جاننے والے کو فقیہ نہیں کہا جائے گا، لیکن تیسرا حکم جیسے ہی جانے گا اور اس کا استنباط کرے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ فقیہ بن جائے گا۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ الا انہ یدل، مگر یہ تعریف اس بات پر دلالت کر رہی ہے، علی انہ، یا الاحکام کا لفظ اس بات پر دلالت کر رہا ہے، علی انہ اذا ظہر نزول الوحی، کہ جب ظہور نزول وحی ہو جائے بحکم او حکمین، 1 یا 2 حکموں کے ساتھ، فالعالم به مع الملکۃ المذکورۃ، تو پھر وہ شخص جو جاننے والا ہے 1 حکم یا 2 حکموں کو ملکہ مذکورہ کے ساتھ، یعنی ملکہ استنباط کے ساتھ، لا یسمى فقیہا، اس کو فقیہ نہیں کہا جائے گا۔ وَإِذَا عَلِمَ 3 أَحْكَامٍ يُسَمَّى فَقِيهًا، اور جب وہ 3 حکموں کو جان لے تو پھر اس کو فقیہ کہا جائے گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 1 حکم سے فقیہ نہیں بنا، 2 حکموں سے فقیہ نہیں بنا، جیسے ہی تیسرا حکم اس نے نکالا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے ذریعے سے یہ کیا بن گیا؟ فقیہ بن گیا۔ سمجھے؟
تو هو العلم بكل الاحکام، یہ بات ہم نے کیوں کہی، یہ اعتراض ہم نے کیوں کہا کہ الاحکام اس نے جمع لایا، اور جمع کا کم از کم اطلاق کتنے پر ہوتا ہے؟ 3 پر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ جواب یہ ہے کہ آپ خود اپنی طرف سے فرضی باتیں نکال کر ماتن پر اعتراض کرتے ہیں، یہ آپ کی عادت ثانویہ بن چکی ہے شارح صاحب۔ خود اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں؟ فرضی باتیں بنا کر کیا کرتے ہیں؟ ماتن پر اعتراض کرتے ہیں، یہ آپ کی عادت بن چکی ہے۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ، حقیقت میں یہاں پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے ما قبل کے اندر یہ تصریح کر دی کہ اگر کوئی شخص 100 مسائل غریبہ من کتاب الرہن کو بھی جانتا ہے، وہ بھی کیا نہیں ہے؟ فقیہ نہیں ہے۔ فقیہ بننے کے لیے بار بار مرتن بعد مرتن بار بار نئے نئے مسائل وہ حل کرنا پڑتے ہیں، تب جا کے کوئی شخص کیا بنے گا؟ فقیہ بنے گا، ورنہ 1-2 مسائل سے کوئی بھی فقیہ نہیں بنے گا۔ اور نہ ہی یہ مطلب ہے بکل الاحکام کا، الاحکام کے لفظ کا، کہ 2 مسئلوں سے کوئی فقیہ نہیں بنتا، تیسرا مسئلہ جیسے ہی نکالے گا ملکہ استنباط صحیح کے ذریعے سے تو پھر وہ فوراً کیا بن جائے گا؟ ٹھک کر کے فقیہ بن جائے گا۔ اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب ہم ماتن کو یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر صرف الاحکام آپ کو نظر آیا، الاحکام کے ساتھ کل کا لفظ نظر نہیں آیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، العلم بکل الاحکام الشرعیۃ العملیہ۔ تیسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ الاحکام کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، جمع کی ابتدا 3 سے ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بس جب جہاں دنیا کے اندر جب اور جہاں آپ کو جمع کا لفظ نظر آئے وہاں 3 ہی مراد ہوں۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ خصوصاً جب کہ یہاں پر اس کے ساتھ لفظ کل کی قید بھی لگی ہوئی ہے، پھر بھی آپ 3 کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ نہیں سمجھا؟ 5ویں بات، وقید نزول الوحی بالظہور، نزول وحی کی قید لگانا نزول وحی کو بالظہور، ظہور کے ساتھ مقید کر دیا اس نے نزول وحی کو، کس چیز کے ساتھ؟ قد ظہر کی قید کے ساتھ ماتن نے۔ اس کا فائدہ بیان کر رہے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وقید نزول الوحی بالظہور، اور قید نزول وحی کی ظہور کے ساتھ، یعنی یوں کہہ دو کہ قید الظہور لنزول الوحی، کیا سمجھے؟ یعنی نزول وحی کو کون سی قید لگانا؟ ظہور کی قید لگانا۔ احتراز، اس میں احتراز ہے اما اس چیز سے اذا نزل به الوحی، کہ یعنی اس صورت سے، اما اذا نزل به الوحی کہ جب وحی نازل ہو جائے، ولم یبلغ بعد، اور اب تک فقیہ تک نہیں پہنچی ہو۔ ولم یبلغ بعد کا معنی کیا کیا؟ بعد یعنی اب تک، نہیں سمجھا؟ اے الی الان، ولم یبلغ الی الان، اور نہیں پہنچی ہو اب تک فقیہ کے پاس، فلیس من شرط الفقیہ معرفتہ، پھر نہیں ہے فقیہ کے شرائط میں سے کہ وہ اس کو پہچانے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ متن کے اندر کل بھی ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ صرف نزول وحی نہ ہو بلکہ مجتہد کے پاس وہ ظاہر بھی ہو جائے، مجتہد کو اس کا پتہ بھی چل جائے۔ صحیح؟ قولہ مع ملکۃ الاستنباط، پڑھو۔
استنباط الأحكام من أدلته حتى أن العلم بالحكم بمجرد سماع النص بالعلم باللغة من غير اقتدار على النظر والاستدلال لا يعد من الفقه الأول أوجه من الفقه والأول أوجه. قوله مع ملكة الاستنباط، قول ماتن کا صفحہ 53 کی دوسری لکیر میں مع ملکۃ الاستنباط صحیح ہے منہا. سمجھے؟ کہتے ہیں ایل علم یعنی معلوم کرنا بما اس چیز کو ذکرہ جس کا ذکر کیا گیا فقہ کی تعریف کے اندر. العلم بکل الاحکام الشرعیۃ العملیۃ، سمجھے نا، اس کو معلوم کرنا. صحیح ہے. العلم بما ذکر، ما ذکر کو معلوم کرنا. یشترط کونہ مقرونا بملکۃ الاستنباط الفروع القیاسیۃ، شرط ہے کہ یہ مقرون ہو، ملا ہوا ہو، متصل ہو بملکۃ الاستنباط الفروع القیاسیۃ، ساتھ ملکہ استنباط کے کس چیز کا استنباط ہو؟ فروع قیاسیہ کا. الاستنباط پر الف لام داخل ہے نا، تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو الف لام ہے الاستنباط پر یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے. کس چیز کے عوض میں ہے؟ اور مضاف الیہ کیا ہے؟ تو اس میں دو احتمال بیان کر رہے ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ الاستنباط کا جو الف لام ہے وہ الفروع القیاسیہ، اس کے لیے مضاف الیہ کیا ہے؟ فروع قیاسیہ ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ مضاف الیہ فروع قیاسیہ نہیں ہے بلکہ الاحکام ہے. مضاف الیہ کیا ہے؟ توجہ ہے. پھر آخر میں جا کر کہا کہ پہلا احتمال مراد لینا زیادہ راجح ہے. کیا؟ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اب عبارت پہ نظر کرنا غور سے. العلم بما ذکر یعنی معلوم کرنا ما ذکر کو، یعنی وہ چیز جس کا ذکر ہوا ہے تعریف فقہ میں. یشترط کونہ مقرونا یا یشترط کونہ مقرونا، شرط یہ ہے کہ وہ مقرون ہو بملکۃ استنباط الفروع القیاسیۃ، فروع قیاسیہ کے استنباط کے ملکے کے ساتھ. ترجمہ سمجھا؟ فروع قیاسیہ کے استنباط کے ملکے کے ساتھ کیا ہو؟ مقرون ہو، متصل ہو. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ کل احکام شرعیہ عملیہ کو معلوم کرنا کہ جس کے ساتھ ساتھ ملکہ استنباط ہو فروع قیاسیہ کا. نہیں سمجھا؟ اس کو فقہ کہا جائے گا، اور جب ملکہ استنباط ہوگا جس میں، اس کو فقہ کہا جائے گا. ملکہ استنباط کس چیز کا؟ فروع قیاسیہ کا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بملکۃ استنباط الفروع القیاسیہ، استنباط کے بعد کیا نکالا؟ الفروع القیاسیۃ. موصوف صفت مل کر مضاف الیہ برائے استنباط. تو مضاف الیہ پہلی توجیہ کے مطابق میں نے عرض کیا تھا کہ کیا ہے؟ فروع قیاسیہ. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ من تلک الاحکام. آگے کیا کہا؟
مع ملکت الاستنباط الصحیح کے بعد منہا ہے نا متن میں صفحہ 53 کی دوسری لکیر میں تنقیح کی عبارت میں، تو منہا کی ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں کہ جب الاستنباط کے لیے ہم مضاف الیہ کس چیز کو بنائیں گے، فروع قیاسیہ کو، تو منہا کی ضمیر کا مرجع وہ احکام ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ من تلک الاحکام. توجہ ہے؟ اور عبارت کا خلاصہ اور حاصل یہ نکلے گا کہ معلوم کرنا تمام احکام شرعیہ کو جن کے ساتھ ظہور نزول وحی ہو چکا ہے اور ان مسائل کا معلوم کرنا جن پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، ان کو معلوم کرنا سات ملکہ استنباط صحیح کے، اس کا نام فقہ ہے. توجہ ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ فقہ ہے. منہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہو جائے گا؟ الاحکام. یہ توجیہ سمجھ میں آئی؟ آگے چلوں. اب دوسری توجیہ کر رہا ہے کہ الاستنباط کا الف لام بعوض مضاف الیہ کے ہے یہاں بھی، لیکن مضاف الیہ فروع قیاسیہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ او استنباط الاحکام، او استنباط یا الاستنباط سے مراد کیا ہے؟ استنباط احکام. من ادلتہا، من یہ احکام کا استنباط کہاں سے ہوگا؟ دلائل سے ہوگا. تو اس صورت میں منہا کی ضمیر کا مرجع وہ احکام نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ ادلہ ہوگا. اب بھی نہیں سمجھا؟ حتی ان العلم بالحکم بمجرد سماع النص سے، یہی وجہ ہے کہ علم کسی حکم کا بمجرد سماع النص سے، صرف نص کے سننے سے، کہ ایک آدمی نے نص سنی، قرآن کی آیت سنی یا حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنی، للعلم باللغت، بوجہ جاننے لغت کو، یعنی وہ لغت کا جاننے والا تھا، عربی جاننے والا تھا، من غیر اقتدار علی النظر والاستدلال، بغیر قادر ہونے کے نظر اور استدلال پر، یعنی اس کے اندر ملکہ استنباط نہیں ہے، لا يعد من الفقہ، اس کو فقہ میں سے شمار نہیں کیا جائے گا. دوسری توجیہ کا مطلب یہ نکلا. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ دوسری توجیہ کا مطلب یہ نکلا. کیوں؟ اس لیے کہ استنباط حکم دلیل سے، استنباط حکم دلیل سے، یہ عربی دان بھی کر سکتا ہے. کون کر سکتا ہے؟ جو عربی کو سمجھنے والا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. جو قرآن و سنت کی زبان جانتا ہے یعنی عربی جانتا ہے تو وہ بھی دلیل سے حکم کو نکال سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہوگا کہ وہ فقیہ بھی ہے. فقیہ بننے کے لیے صرف عربی جاننا یا عربی سے کوئی حکم نکالنا، جیسے اقیم الصلاۃ سے حکم یہ نکالا کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں پر، لہٰذا نماز پڑھنا ضروری ہے. سمجھے نا؟ اس سے کوئی فقیہ نہیں بنے گا. فقیہ تب بنے گا جب اس میں کیا ہو؟ ملکہ استنباط صحیح کا ہو. آیا سمجھ میں مسئلہ؟ والاول اوجہ ہو، اور پہلی تعریف اور پہلا احتمال وہ زیادہ کیا ہے؟ وجیح اور راجح ہے. یعنی استنباط الفروع القیاسیہ من الاحکام والی توجیہ جو ہے وہ زیادہ راجح ہے. کس چیز کے لیے؟ فقیہ بننے کے لیے. کہ فقیہ وہ ہے کہ جو فروع قیاسیہ کو جانتا ہو، فروع قیاسیہ کا استنباط کر سکتا ہو، اس میں اس چیز کا ملکہ موجود ہو. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ورنہ استنباط احکام کا دلائل سے، یہ تو عربی سمجھنے والا
وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو فقیہ نہیں کہا جائے گا۔